لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق علیہ۔ ناظرین، اس سے پہلے حلقے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم جو عدل کی ضد ہے اور ظلم کی سب سے بڑی اور قبیح شکل و صورت اور سب سے عظیم ظلم شرک ہے، اور یہ قیامت کے دن آدمی کے لیے بھیانک تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، رسول کے ساتھ ظلم کرنا، یہ سب سے بڑے ظلموں میں سے ہے۔ مخلوقات میں ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ناطے دار، ان سب کے ساتھ ظلم کرنا یعنی ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور جو حقوق ان کے ہماری طرف واجب ہوتے ہیں ان کو نہ دینا، یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ اگر اس کی تشریح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کریں جو آپ نے حجۃ الوداع کے دن فرمائی تھی، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے اوپر تمہارے مالوں، تمہاری عزتوں، تمہارے خونوں، ان تمام کی حرمت یہ ایسے ہی لازم اور ضروری اور واجب ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے عرفات کے دن کی حرمت کا خیال رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت قائم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے شہر مکہ کی حرمت اور عزت برقرار رکھنا ہمارے لازم اور ضروری ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ ذی الحجہ جو ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو عزت والا مہینہ اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اس کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جہاں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ مسلمان کی حرمت مکہ اور عرفہ اور ماہ حرام کی عزت سے بڑھ کر ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کی جان کی عزت، اس کے مال کی عزت، اس کا احترام، اسی طرح اس کی عزت کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس کو بے عزت کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی جان کو خطرہ پیدا کرنا، اس کی جان لے لینا، اس کو قتل کر دینا، یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جیسے اس کی جان قابل احترام ہے، ایسے ہی مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہے، ایسے ہی اس کی عزت بھی قابل احترام ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح ہے، ذکر فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان، اگر اس کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی گئی اور وہ خاموش رہا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو کیوں خاموش رہا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی حرمت کو مانیں اور ان کو پامال ہوتا ہوا دیکھتے رہیں اور آپ سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ مسلمان کی جیسے جان محفوظ ہے، ایسے ہی اس کا مال محفوظ ہے، ایسی ہی اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ مسلمان کو آپ قتل تو نہ کریں، اس کا مال تو نہ لوٹیں، لیکن اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی بے حرمتی کریں، الزام تراشی کریں، بہتان بازی کریں، ساری دنیا میں اس کو بدنام کریں، تو یہ جائز ہو جائے؟ یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم بھی اسی ظلم میں سے ہے جو قیامت کے دن
بھیانک تاریکی میں بدل جائے گا۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اکثر محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، من المفلس فیکم، ذرا یہ بتلاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، مفلس تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس حقیقت میں وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تمام کے ڈھیر لے کر آئے گا۔ جب آئے گا تو دوسرے لوگ بھی اشش کریں گے کہ واہ کیا آدمی ہے، کتنے نیک عمل کیے ہیں اس نے، ثوابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نیکیاں تو بڑی لے کر آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزوں کے تو ڈھیر لگا دیے اس نے، لیکن وقد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال لوٹ لیا، دبا لیا، نہیں دیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، اس حال میں قیامت کا جب اللہ رب العزت کے دربار میں وہ پیش کیا جائے گا تو اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج جنت میں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بہت نیکیاں لے کر آیا ہوں میں۔ دوسرے لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی ضرور جنت میں چلا جائے گا، لیکن ابھی حساب کتاب اس کا ہوا نہیں کہ اتنے میں ایک آدمی آئے گا اور آ کر عرض کرے گا کہ پروردگار اس آدمی سے میرا حق دلوایا جائے۔ کیا ہوا؟ اس آدمی نے دنیا میں مجھے مارا تھا، پروردگار میں کمزور تھا، غریب تھا، اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا، آج تیرے دربار میں مقدمہ دائر کرتا ہوں، پروردگار مجھے حق چاہیے اور اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ مجھے چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ یہ بتلا، اگر تجھے اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دے دی جائیں تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، اپنا مقدمہ اٹھا لے گا؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اٹھا لوں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع بخش آدمی کے لیے اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوگی وہاں آدمی کے لیے وہ کیا ہوگی؟ نیکی، اور نیکی اس کو مل جائے تو وہ تو بہت خوش ہوگا کہ یہاں نیکی ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اور اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کہے گا کہ ہاں پروردگار میں راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دے۔ ابھی وہ نہیں گیا کہ دوسرا آ جائے گا، کہا کہ پروردگار تیرے دربار میں مقدمہ پیش کرتا ہوں، یہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے بے عزت کیا تھا، میں غریب تھا، مسکین تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج تیرے دربار میں مقدمہ ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ دیکھ اگر تجھے اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بھی کہے گا کہ ہاں پروردگار میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے اسے کچھ نیکیاں دے دیں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ آتے رہیں گے، ہر ایک آدمی کو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے کر دیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لوگ آ رہے ہیں، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اللہ رب العزت کہے گا کہ اچھا یہ بتلا تیری برائیوں میں سے، گناہوں میں سے کچھ گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں تو کیا تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، کسی آدمی کے گناہ اگر کم ہو جائیں قیامت کے دن تو یہ اس بات کے لیے یہ بہت مفید ہوگا کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ جب گھٹ جائیں گے تو نیکیاں اور جب نیکیاں بڑھ جائیں گی تو اسے امید رہے گی کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، راضی ہوں پروردگار میرے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دے گا، اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے جو تیرا حق تھا وہ معاف کر دے۔ اور اس طرح یہ کے بعد دیگرے لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں ختم ہو گئیں، اب بدیوں والے آ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے،
وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بریک کے بعد ہم تذکرہ کر رہے تھے ایک ایسے آدمی کا جو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہے، بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن نیکیاں اس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے تمام ختم ہو گئیں۔ ظلم و زیادتی اس نے زیادہ کی تھی، اگرچہ نیکیاں بھی بہت کمائی تھی۔ اب لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جا رہے ہیں، اور اس طرح اس آدمی کے پلے میں گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گناہ اتنے بڑھ گئے کہ اب اس کی نجات ناممکن ہو رہی ہے۔ جب آخر ہوگا تو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ جاؤ اس کو لے کر جہنم میں جھونک دو، فرشتے اس کو لے جا کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی مفلس یہ آدمی ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کے پاس درہم و دینار نہیں، آج نہیں ہے کل مل جائیں گے۔ یہاں کی مفلسی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن قیامت میں جو آدمی مفلس ہو جائے اس کی مفلسی ختم نہیں ہوتی، اس کا حال بہت خراب۔ تو سب سے بڑا مفلس اور حقیقی مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت میں حاضر ہوگا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے نیکیاں بھی بہت کر کے لائے گا، لیکن ساری نیکیاں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں چلی جائیں گی، پھر دوسروں کے گناہ اس کے اوپر اتنے لد جائیں گے کہ جنت میں جانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، ایک آدمی نے ظلم کیا، دنیا کے اندر نیکیاں بھی بہت کمائی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب بھی بہت کیے، لیکن ظلم سے باز نہیں آیا، تو وہ ظلم اس کو قیامت میں نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اس طرح کہ اس کے نامہ اعمال میں بجائے نیکیوں کے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی ظلمتیں ہیں، ایسی تاریکیاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک لدی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح ظلم کا انجام کبھی بہتر نہیں ہوتا، ظلم ہمیشہ آدمی کے لیے ہلاکت خیز ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی وجہ سے طاقت اور قوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی پاور ان کے پاس، وہ پاور حکومت کی طرف سے ملا ہوا ہے یا سماج کی طرف سے ملا ہوا ہے، یا مال نے ان کو اس لائق بنا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاور میں سمجھ رہے ہیں، اور پھر بے انتہا ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سال میں جب جاڑے آتے ہیں تو ہم اپنے مکان پر لائن لگوا کر غریبوں کو کمبل بانٹ دیتے ہیں۔ ارے کسی کو ہم نے مار دیا، گالی دے دی، کسی کو بے عزت کر دیا تو کیا ہے، میاں کمبل بھی تو ہم ہی بانٹتے ہیں، اور فوٹوگرافروں کو بلا کر اس کے فوٹو بھی اترواتے ہیں، اور اخبار میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے غریبوں کو کمبل بانٹے۔ کبھی سوٹر بٹوا دیتے ہیں، کبھی بیواؤں کو مشینیں دلوا دیتے ہیں، یہ سب بھی تو ہم کرتے ہیں، کیا ہوا تھوڑا بہت ظلم کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ سوچیں، ظلم تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس کی نحوست آدمی کو بہرحال گھیر لے گی، اور وہ آدمی کے لیے ہمیشہ گھاتک اور بھیانک ثابت ہوگا۔ صرف عدل پر قائم رہنا، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، ظلم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہی آدمی کے لیے مفید ہے۔ تو ظالموں کے لیے تو تاریخیاں ہی تاریخیاں ہوں گی، لیکن جو عدل پر قائم رہتے ہیں، عدل پر چلتے ہیں، قرآن شریف نے ان کے لیے بشارتیں سنائی۔ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، تم دیکھو گے قیامت کے دن مومنین کو، مومنات کو، مومنین اور مومنات کو تم دیکھو گے، یسعیٰ نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے، ان کے دائیں نور ہی نور ہوگا، اور وہ نور میں چل رہے ہوں گے، تاریکیوں میں نہیں، نور میں، روشنی میں، اور یہ نور ان کے لیے بشارتیں لے کر آئے گا۔
اور جنتیں تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ یہ بشارتیں ہیں ان کے لیے جو ظلم سے بچتے ہیں اور عدل پر قائم رہتے ہیں۔ ظلم کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ یہ ظلم وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ کرتا ہے اور شرک کی قبیل سے ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر کے بندہ آئے، اگر وہ توحید پر تھا تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ کتنی ہی نیکیاں کر کے جائے لیکن شرک بھی کر کے گیا تو نیکیاں ساری کی ساری ناکارہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، شرک کے ساتھ کوئی نیکی نہیں چلتی۔ اور ایک قسم ظلم کی وہ ہے جو بندوں کے ساتھ کسی بندے نے کیا ہے، یہ ظلم بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا، لیکن اگر مہربانی ہو جائے تو اللہ رب العزت بندے سے معاف کرا دیتا ہے۔ بندوں کے حقوق اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کرے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ رب العزت اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا حق کسی پر آ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ کسی کے اوپر اگر کسی کا حق آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کبھی تو اس کی نیکیاں دے کر، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے کر، اور کبھی مظلوم کے گناہ ظالم کو دے کر، اور کبھی اللہ رب العزت اپنی طرف سے کہ میں تجھے یہ دے دوں اور یہ اتنے تیرے گناہ معاف کر دوں تو کیا تو اس حق سے دستبردار ہو جائے؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگار دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو ایسے بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، لیکن ایسا خاص بندوں کے حق میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ بندوں سے معاف کرا دیتا ہے۔ خود نہیں معاف کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں، بندوں سے معاف کرا دیتا ہے وہ اگر اس کی مہربانی ہو، فضل ہو، اس کا کرم ہو۔ اور ایک ظلم وہ ہے چاہے تو معاف کر دے تو چاہے تو نہ معاف کرے۔ شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے۔ اسی لیے بعض گنہگاروں کو اللہ رب العزت سزا دے گا، سزا دے کر ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا، جہنم میں نہیں بھیجے گا، سزا دے گا۔ وہ سزا جب پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو بغیر سزا دیے یوں ہی معاف کر دیتا ہے، جا ہم نے تجھے معاف کر دیا اپنی مہربانی سے، اپنے فضلوں سے۔ وہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نواز دے۔ اس لیے شاعر نے کہا نا کہ تو اگر نواز لے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ تیری نعمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ پروردگار جو عبادتیں میں نے کی ہیں یہ عبادتیں تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں، تو نواز لے تو یہ تیرا کرم ہے، تیری نوازش، تیرا کرم، تیری مہربانی، اسی کے ذریعے مجھے امید ہے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ باقی عبادت پر میں نہیں پھول رہا ہوں، عبادت کو نہیں سمجھتا کہ وہ میرا بیڑا پار لگا دے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا، ایک آدمی آئے گا نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، گناہ ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ ایک ایسی جگہ رہا جہاں گناہ کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اکیلا رہتا تھا سمندر کے کنارے کسی ٹاپو پر، اللہ رب العزت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا تھا، ساری زندگی عبادت میں گزار دی، مر گیا۔ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو صرف نیکیاں ہیں اس کے پاس، گناہ ہے نہیں، ڈھیر لگے ہوئے نیکیوں کے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ جب یہ سنے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ
اگر اب بھی جنت میں جانے کے لیے تیری رحمت کی ضرورت ہے تو پھر میری نیکیاں کس دن کام آئیں گی؟ اس کو بڑا اپنی نیکیوں کے بارے میں غرور ہوگا۔ اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں جھونک دو۔ فرشتے اس کو لے کر چلیں گے، راستے میں پیاس لگے گی۔ حدیث کافی طویل ہے، مختصر یہ کہ اپنی ساری زندگی کی عبادت چند گلاس پانی میں فرشتوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ جہنم کے قریب پہنچ جائے گا، دیکھے گا جہنم کو، وہ وحشتناک منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، روح کانپے گی۔ اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو، اس کو واپس لاؤ۔ اس کو واپس لائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کتنی عمر تھی تمہاری؟ وہ بتلائے گا اتنی عمر گزاری۔ تم نے چند گلاس پانی میں ساری زندگی کی نیکیاں فرشتوں کو دے دیں، ہم نے تمہیں خاص طور سے اپنی طرف سے انتظام کر کے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا تھا تمہارے لیے۔ تم کھاری سمندر کے کنارے رہتے تھے اور وہاں پر ایک میٹھے چشمے کا پانی جاری کیا، اور انگوروں سے تمہیں غذا فراہم کرائی۔ ذرا کتنا پانی پیا ہوگا تم نے زندگی میں، اس کا حساب دے دو۔ گر جائے گا سجدے میں، روئے گا، گڑ گڑائے گا، کہے گا کہ پروردگار جنت میں جانے کے لیے تیری رحمت کی ضرورت ہے، بغیر تیری رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کبھی کسی کو معاف کر دے گا اپنی طرف سے، اور کبھی کسی آدمی کو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو سب کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ناظرین، یہاں ہم اپنے اس موضوع کے اختتام تک پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تحت۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔